کیوں بولتے ہیں اور بچے جھوٹ بولنا سیکھتے کیسے؟ یہ دو اہم سوال ہیں، اور بچے کی شخصیت پھر ان کے ساتھ بڑی ہوتی ہے، جس کے بارے میں بہت کم میں نے دیکھا کہ والدین یا اساتذہ اس بات کو ڈگ آؤٹ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ جان پائیں ایسا کیوں ہوتا۔ دیکھیے، جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ بچے برائی کیسے سیکھتے ہیں، تو کسی اسکول، کالج، یونیورسٹی میں ان کو داخلہ نہیں لینا پڑتا اس کے لیے، اور اس کے باوجود وہ برائی میں جتنے ایکسپرٹ ہوتے ہیں پڑھائی میں اتنے عام طور پر نہیں ہوتے۔ تو اسی طرح سے بھی پہلا سوال یہ ہے کہ بچے جھوٹ بولتے ہی کیوں ہیں، اور پھر وہ سیکھتے کیسے ہیں۔ اس کے لیے ایک مثال سنیے۔ ایک بچہ جو 4 سال 5 سال اس کی عمر ہے اندازاً، اور اس کا باپ جو ہے وہ 2 بڑے اچھے سے کھلونے لے کر آیا ہے، کھلونے نہیں، 2 جو گلدان ہیں، ان میں سے ایک کے ساتھ بچہ کھیل رہا تھا کہ اچانک وہ اس کے ہاتھ سے گر کے ٹوٹتا ہے، اور جیسے ہی ٹوٹتا ہے تو شور سے ماں جو دوسرے کمرے میں ہے وہیں سے زور سے دھاڑتی ہے، اور پھر بھاگ کے آتی ہے اور پوچھتی ہے یہ کیا ہوا یا یہ کیا کیا۔ اب دونوں صورتوں میں ایک لمحے کے لیے اس بات کو بڑی سنجیدگی سے سنیے گا کہ اس کو اپنی ماں کی دماغی حالت پہ شک ہوتا ہے، یا اس کی نظر ٹھیک نہیں ہے یا دماغ ٹھیک نہیں ہے، دیکھ رہی ہے کہ ٹوٹ کے کرچیاں پڑی ہوئی ہیں، اس کے باوجود مجھ سے پوچھ رہی ہے کیوں ہوا۔ دوسری بات کیا ہوتی ہے کہ وہ اس کے چہرے پہ آنے والے غصے کی شدت سے یہ دیکھتا ہے کہ یہ کوئی غلط کام ہوا ہے جو اس کو پسند نہیں ہے، تو کیا کرتا ہے؟ تھوڑا سا سہمتا ہے، اس کے بعد وہ پوچھتی ہے کیسے ٹوٹا۔ اب وہ بیچارہ بڑا سنبھل کے ڈرتا ڈرتا دوسرا گلدان اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ امی میں نے اس کو پکڑا تھا، میں ایسے کھیل رہا تھا، اس کو جب میں نے ایسے کیا پھر ایسے کیا، پھر جب میں نے ایسے کیا نا تو یہ میرے ہاتھ سے یوں گرا، اور اس کے ساتھ ہی وہ دوسرا بھی نیچے گرتا ہے اور ٹوٹتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی دھلائی ٹھکائی ہونا شروع ہوتی ہے، اسے سمجھ نہیں آتی کہ میں نے کیا کیا۔ بھئی میری ماں نے مجھ سے ایک سوال پوچھا، میں نے ماں کو بتایا کہ یہ گلدان ٹوٹا کیسے، اب اس کے اوپر مجھے مار پٹ رہی ہے۔ تو وہاں بچے کو سب سے پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ سچ بولنے پر مار پٹتی ہے، سزا ملتی ہے، انعام نہیں ملتا۔ اب جان کسے پیاری نہیں ہوتی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، اوور دا پیریڈ آف ٹائم پھر چیزیں دیکھنا شروع کرتا ہے، پھر وہ ہر وہ بات قطع نظر اس کی کہ اس کا کس کو کیا نقصان ہوگا، وہ یہ دیکھنا شروع کرتا ہے کہ میں مار سے بچوں گا۔ یہی بچہ جب 2-2.5 سال تک کی عمر میں ہوتا ہے تو اس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ایسا نہیں کرتا، لیکن جب بچہ کوئی 7 اور 8 سال تک کی عمر میں پہنچتا ہے، 6 سے 8 کی عمر میں، تو وہ ایکسپرٹ ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی خواہش اور ضرورت پوری کرنے کے لیے میں نے جھوٹ بولنا ہے تو میرا گزارا ہونا ہے، مجھے چیز ملنی ہے۔ اس کے نقصانات کیا ہوں گے وہ کبھی اس پہ غور نہیں کرتا۔ اسی کی روشنی میں آپ یہ دیکھیے کہ قرآن کہتا ہے کہ مومن کچھ بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا اس کے باوجود ہم میں سے کون ہے جو قسم کھا لے کہ اس نے زندگی میں کبھی غلط بیانی نہیں کی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اس کی بنیادیں اس وقت پڑتی ہیں اور وقت کے ساتھ مضبوط ہوتی ہیں، اور اتنی مضبوط ہو جاتی ہیں کہ پھر بعض و نصیحت یا منت اس پر اثر نہیں کرتا۔ تو اس میں 2 چیزیں آئیں کہ بچہ جھوٹ کیوں بولتا ہے، وہ میں نے عرض کیا، اور سیکھتا کیسے ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ایٹ دا سیم ٹائم ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اب ہمیں کرنا کیا چاہیے، اس کے علاج کی طرف اگر ہم آئیں تو اس کا حل یہ ہے کہ بچے کو جب وہ جھوٹ بولے تو اس کے اوپر اس کو فوری طور پر سزا نہ دیں، اس کی وجہ جاننے کی کوشش کریں کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے، اس وجہ کو دور کریں، اور پھر اس کی حوصلہ افزائی کریں کہ تم نے یہ کہہ دیا، یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، آئندہ آپ نہ کہنا، کوئی بات نہیں، اگر یہ ٹوٹ گیا ہے تو آئندہ خیال رکھنا، کیونکہ دیکھو تم نے جب ایسے کیا تھا نا تو وہاں ٹوٹا، آئندہ ایسے نہ کر۔ اس سے پھر اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے
ورنہ پھر وہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ سب کچھ کرتا ہے، پھر اس کی قیمت معاشرے کو بہت زیادہ دینا پڑتا ہے، بہت ہی زیادہ، خاندان کو، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، پھر وہ اپنے کاروبار میں، بیپار میں، ہر چیز میں چلا جاتا ہے۔ اب دیکھیں آج ہم کہتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر کاروبار ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے، جتنا مرضی سچ بولیں گاہک اعتبار ہی نہیں کرتا، دوسرا اعتبار ہی نہیں کرتا۔ مسلم دنیا میں اپنے وقت کا بہترین اور سب سے زیادہ امیر تاجر جناب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ اپنے کاروبار میں کامیابی کے جو 4 راز بتاتے ہیں، اس میں سب سے پہلی چیز ہی یہ بتاتے ہیں کہ میں کاروبار میں جھوٹ نہیں بولتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کو بیلیف بنا لیا، ہم اس یقین میں اپنے آپ میں آگ چکے ہیں کہ جھوٹ بولیں گے تو کاروبار نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں اپنے بچوں کی طرف اس حوالے سے بہت خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اس لعنت سے بچ سکیں، اور اگر بچپن میں بچ جائیں تو پھر وہ اس پہ قائم رہتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ میں نے حجاز ہسپتال میں بچوں کی ایک ڈاکٹر رکھنا تھی جو کنسلٹنٹ ایکسپرٹ ہوتی ہیں، بڑی سینئر ڈاکٹر۔ تو اب اس کا سی وی جو ہے وہ دیکھنے کے بعد میں نے اس سے کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ اپنی کوئی ایک، اگر میں کہوں کہ سنگل آؤٹ کریں، صرف اپنی ایک کوالٹی بتائیں کہ جو سب سے اہم ہے۔ تو اس نے بڑے اعتماد سے بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے کہا کہ میں جھوٹ نہیں بولتا۔ اب یہ بڑی مختلف سی سٹیٹمنٹ تھی کہ آپ ایک ڈاکٹر رکھ رہے ہیں پروفیشنلی، تو میرا خیال تھا کہ وہ بتائے گی کہ بچوں کے بارے میں میری یہی ایکسپرٹیز ہے اور میں اس طرح سے کرتی ہوں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ 1.5 سال بعد ایک انکوائری ہولڈ کرنا تھی، اس انکوائری میں کچھ بڑے بڑے نام آ رہے تھے اور وہ سب کچھ ڈپینڈ کرتا تھا کہ وہ ڈاکٹر کیا گواہی دیتی ہے۔ تو میں نے اس ڈاکٹر سے ایک ہی بات کہی، میں نے کہا ڈاکٹر صاحبہ آپ کو یاد ہے جب میں نے آپ کا انٹرویو کیا تھا تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ اپنی صرف کوئی ایک کوالٹی بتائیں، تو آپ نے کیا کہا تھا؟ وہ کہتی ہے مجھے وہ بھی یاد ہے، اور اگر آپ پوچھیں گے تو وہ وہی ہوگا جو میں نے پہلے دن اسٹیٹمنٹ دی۔ اور اس نے یقین کیجئے کہ سب سے بڑا رسک لے کے اپنی نوکری کا وہی کہا جو سچ تھا۔ اس کو نوکری سے نکالا تو نہیں گیا، آج بھی گیا میں، اس کی عزت پہلے سے بھی زیادہ ہے، اس نے بہت بڑا رسک لیا تھا سچ کو۔ ایسا نہیں ہے، میں ایک فیملی کو جانتا ہوں جس کے پورے خاندان میں کوئی شخص بھی جھوٹ نہیں بولتا، کوئی بھی سگریٹ نہیں پیتا، کوئی بھی بے نمازی نہیں ہے، اور پاکستان کے امیر ترین خاندانوں میں وہ خاندان آتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے اس بات کو یقین کر لیا کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ تو پھر حضرت یونس کی قوم نے جب دیکھا باز نہیں آئے تو پھر اللہ نے ایک وقت وہ آیا تھا کہ مچھلی آتی ہی ہفتے کو تھی۔ ٹھیک ہے جی، یہ بچوں کے حوالے سے تھا۔